میرا نام سدرا ہے اور میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ داستان اکیلے بیٹھ کر پڑھنا، اگر ممکن ہو تو کمرے کا دروازہ بند کر لینا، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ اور میرے اسکول میں ہوا وہ آج بھی میرے دل و دماغ پر نقش ہے۔ میں ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں کیا ہوا تھا اور پڑھانا میرا شوق ہی نہیں بلکہ عبادت تھا۔ میں ایک پرائیویٹ گرلز اسکول میں بطور ٹیچر کام کرتی تھی۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا، مگر انجام کے اعتبار سے قیامت خیز۔ میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسکول پہنچی۔ عمارت میں عجیب سی خاموشی تھی۔ چند بچیاں کلاسوں کی طرف جا رہی تھیں۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر اپنے دفتر چلا گیا۔ میں اسٹاف روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک طبیعت بگڑ گئی اور مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ضروری بات بھول چکی ہوں۔ بیگ میں موجود سامان دیکھ کر میں نے بچوں کے واش روم کا رخ کیا، کیونکہ ٹیچرز کا واش روم کافی دور تھا، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ آنکھوں کے سامنے ایسا منظر تھا کہ چیخ خود بخود حلق سے نکل گئی۔ میں بدحواس ہو کر باہر نکلی تو اسی وقت پرنسپل اور دوسری ٹیچرز پہنچ چکی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر سب گھبرا گئیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اندر ایک بچی بے ہوش پڑی ہے اور اس کی وردی خون سے بھری ہوئی ہے تو ماحول پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پرنسپل نے خود جا کر دیکھا اور واپس آ کر فوراً آیاؤں کو بلایا۔ اس بچی کو اٹھا کر اسٹاف روم لایا گیا۔ وہ میری ہی کلاس کی ایک ذہین مگر خاموش طالبہ تھی، جس کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا تھا جو کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے سوالیہ نشان تھا، مگر اس لمحے سب سے زیادہ خوف سچ کا نہیں بلکہ بدنامی کا تھا، اور یہی خوف آنے والے دنوں میں بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا تھا۔ یہ کہانی وہیں سے آگے بڑھتی ہے جہاں میرا دل خوف اور ذمہ داری کے بیچ پس رہا تھا۔ اسٹاف روم میں پڑی اس بے ہوش بچی کو دیکھ کر میرا کلیجہ منا کو آ رہا تھا۔ پرنسپل مسز ناہید کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ یہ بات کسی صورت باہر نہیں جانی چاہیے، اسکول کی ساکھ داو پر لگ جائے گی۔ انہوں نے فوراً اپنی جان پہچان کی ایک ڈاکٹر کو بلایا، جس نے معائنہ کرتے ہی کہہ دیا کہ بچی کی حالت نازک ہے، زیادہ خون بہہ چکا ہے اور اگر فوراً اسپتال نہ لے جایا گیا تو جان جا سکتی ہے۔ اس لمحے میں نے پہلی بار پرنسپل کے فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہمیں اسے بچانا ہے، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں خود 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس بچی کی بند آنکھیں مجھے میری اپنی بیٹیوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ آخرکار ہم اسے قریبی اسپتال لے گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہم دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں سوال چیخ رہے تھے۔ پرنسپل نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ بچی تمہاری کلاس میں ہے اور کیا تم نے اس کے رویے میں کچھ غیر معمولی محسوس نہیں کیا۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ واقعی بدلی سی تھی۔ پڑھائی میں کمزور، نظروں میں خوف اور جسمانی کمزوری نمایاں تھی، مگر میں نے سب کچھ گرفت اور یتیمی کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ اسی دوران اسکول سے فون آیا کہ بات پھیل چکی ہے، بچیاں سرگوشیوں میں اسی واقعے کا ذکر کر رہی ہیں۔ یہ سن کر پرنسپل کا خوف مزید بڑھ گیا۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ کسی طرح اس معاملے کو ختم کرو، بچی کی ماں کو بلا کر ذمہ داری اس پر ڈال دو۔ مجھے یہ سب غلط لگ رہا تھا، مگر نوکری، دباؤ اور ماحول نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ جب اس بچی کی ماں آئی تو رونا اور سوال میرے ضمیر پر بوجھ بن گیا۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی جو گھروں میں کام کرتی تھی۔ وہ بس یہی پوچھ رہی تھی کہ اسکول کی 4 دیواری میں اس کی بچی کے ساتھ کیا ہوا، مگر اسے جواب کے بجائے خاموشی اور دھمکی ملی، اور میں یہ سب دیکھ کر بھی بے بس تھی۔ اس دن میں سمجھ گئی کہ اصل امتحان اس بچی کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے، اور شاید ہم اس میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کے دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ میں اسکول میں موجود ہوتی، مگر میرا دل اسپتال کے اس کمرے میں اٹکا رہتا جہاں وہ معصوم بچی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ پرنسپل بار بار تاکید کرتی رہیں کہ میں اس معاملے میں مزید نہ الجھوں، کیونکہ اب بچی کی ماں کو خاموش کرا دیا گیا ہے اور علاج کے اخراجات بھی دے دیے گئے ہیں، مگر میرا ضمیر بار بار
मुझ से सवाल करता था कि क्या पैसे और खामोशी किसी जुर्म का कुफारा हो सकते हैं। मैंने क्लास में बच्चियों के चेहरों को गौर से देखना शुरू किया। मुझे हर आंख में एक अनजाना खौफ दिखाई देता। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस बच्ची की करीबी सहेलियों से बात की तो सबने एक ही बात कही कि वो कुछ अरसे से छुट्टी के वक्त डरी डरी रहती थी और अक्सर अकेली रहने से घबराती थी। एक दिन एक लड़की ने हिम्मत करके बताया कि इंग्लिश के उस्ताद के बहाने उसे कई बार रोका गया था। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन इस उस्ताद से बात करने का फैसला किया, मगर उनके एतमाद, वद्दाहत और गवाहों ने मेरे शक को उलझा दिया। जब मैंने चौकीदार से सवाल किया तो उसके चेहरे का बदलता रंग बहुत कुछ कह गया, मगर वो खामोश रहा और इसी खामोशी ने मेरे दिल में एक नए खौफ को जन्म दे दिया कि असल सच शायद उस स्कूल की दीवारों के पीछे दफन किया जा रहा है। ये आखिरी हिस्सा लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि जो सच सामने आया वो किसी एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम का जुर्म था। जब मैं शाम को अस्पताल गई और इस बच्ची ने टूटे हुए लफ्ज़ों में मुझे बताया कि किस तरह एतमाद, खौफ और धमकियों ने उसकी आवाज़ छीन ली थी, तो मेरा दिल बैठ गया। असल मुजरिम वही था जिसे हमने सबसे कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज क्या था, और इससे भी बड़ा अलमिया ये था कि वो खामोशी के साए मैं फरार हो चुका था। मैंने सच जानकर भी खुद को तन्हा पाया, क्योंकि न बच्ची की माँ हिम्मत कर पा रही थी, न इंतज़ामिया सच का सामना करना चाहती थी। प्रिंसिपल अपनी इबादत और नेक नामी के होल मैं छप कर ये भूल चुकी थी कि जुल्म पर खामोशी भी जुल्म होती है। मैंने उस दिन फैसला किया कि शायद मैं एक मुजरिम को सज़ा न दिलवा सकूं, मगर कम अज़ कम ये कहानी दफन नहीं होने दूंगी। मैंने नौकरी छोड़ दी, मगर ज़मीर को नहीं छोड़ा। आज भी जब मैं किसी बच्ची को खामोश, दरी हुई या बदली हुई देखती हूँ तो रख कर पूछती हूँ, क्योंकि सवाल बाज़ औक़ात जान बचा लेता है। ये दास्तान किसी एक बच्ची की नहीं, हर इस बच्चे की है जो खौफ की वजह से बोल नहीं पाता, और हर इस बड़े की है जो सहूलत की खातिर खामोश रहता है। अगर हमने अब भी आंखें बंद रखें तो ये सान है, कहानियाँ नहीं मामूल बन जाएंगे।